والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سے 14واں پارہ سورۃ نحل آیت نمبر 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کی زندگی کی جو بقا ہے، حیات انسانی مرد اور عورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جہاں مردوں کے لیے احکام نازل کیے، وہیں عورتوں کے لیے بھی اللہ پاک نے احکام نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں نے یہ شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات تو ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس میں مردوں کا ذکر تو ہے، عورتوں کا نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری۔ پھر سورۃ احزاب کی وہ آیت جو ایک طویل آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت اتاری۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جس نے بھی نیک عمل کیا
وہ مرد ہو یا عورت، وہوا مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر ایمان کے بڑے سے بڑا اچھا کام کرے، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اگر آپ نیکی کر کے نیکی کا اجر پانا چاہتے ہیں تو پھر ایمان شرط ہے۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا نیک اعمال کرنے پر انہیں دو انعام ملیں گے، ایک دنیا میں ملے گا اور ایک آخرت میں ملے گا۔ اب دنیا کا انعام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک ان کو کس چیز سے نوازیں گے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں۔ دنیاوی جو زندگی ہوگی وہ پاکیزہ زندگی ہوگی۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی؟ فرمایا وہ پاکیزہ زندگی ایسے ہوگی کہ دنیا میں اللہ پاک شانہ ان کو طاعات کی توفیق دیں گے، وہ نیکی کا کام کریں گے۔ ایک تو ہے ظاہری کسی کی زندگی میں سکون، کسی کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی گزار رہا، مگر فرمایا یہ جو زندگی ہوگی یہ انسان فقر و فاقے کے اندر بھی مطمئن ہوگا۔ حیاتاً طیبہ، اللہ قناعت والی زندگی عطا فرمائے گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو ہر آدمی خوش ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی یہ آدمی مطمئن ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اعمال صالحہ کی شرط لگائی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ضرور ان کو اجر دیں گے آخرت میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا وہ جو دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی زندگی پاکیزہ، دنیا کے اندر بھی انسان کو پرسکون زندگی، اس وقت ہر آدمی سکون والی زندگی چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ساری تگ و دو، اسی کے لیے ساری کوششیں، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح و شام کی محنتیں۔ اب اس محنت کا نتیجہ ہر آدمی سکون تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سکون تمہیں میسر کروں گا، شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو۔ اب دنیا کی جو زندگی ہے انسان کی، یہ انتہائی مختصر ہے، انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور میرے بھائی اس تھوڑے وقت کے اندر ایک ایسی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوگا، ان آزمائشوں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اس مشکل حالات میں، اس مشکل کی گھڑی میں مسلمان اگر دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان اگر احادیث رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمان کی زندگی میں اعمال صالحہ ہے، مسلمان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے، تو میرے بھائی یہ فتنے کا زمانہ، آزمائشوں کا دور، اس زمانے کے اندر یہ آدمی ڈگمگائے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم سے منحرف نہ ہوگا۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان فتنوں کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد ایسے ایسے فتنے آئیں گے. فتنے کا معنی ہے آزمائش، فتنے کا معنی ہے ابتلا. جب ایسی مصیبتیں، ایسے حالات آ جائیں تو ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے داماد تھے، اللہ کے محبوب کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی. فرمایا علی، یعنی اللہ کے رسول علی کو یہ تیاری بتا رہے ہیں کہ تیار رہنا ہے. مگر صحابہ ایسے تھے کہ صحبت رسول میں رہ کر، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر وہ کندن بن چکے تھے، وہ ہر وقت تیار تھے، انہیں کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں تھا. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا. اس لیے ان کے پاس کوئی ایسا فتنہ آتا، وہ جو بھی فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، کسی اور چیز کا فتنہ ہو، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے تھے. اب ہم جو ہے 1400 سال بعد کے مسلمان، ہم جلدی ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں. تو فرمایا علی ایک ایسا وقت آئے گا فطرت الرجال، فرمایا انسان کی اپنی ذات فتنہ ہوگی، انسان کی جو اپنی ذات ہوگی وہ آزمائش ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے سن رہے ہیں. فرمایا فی المال ہی، مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہوگا، فی اولاد ہی، اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اتنی آزمائشیں آئیں گی، جب اتنے کڑے حالات آئیں گے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری اپنی ذات جب فتنوں میں مبتلا ہوگی، آزمائش بنے گی، تو علی اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی کا فی البدی جواب تھا، یا رسول اللہ میں گھبرانے والا نہیں، اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے فتنے نمودار ہوئے، جس چیز کے راستے سے فتنے آئے، وہ مال کا فتنہ ہو، وہ اولاد کا فتنہ ہو، وہ بیوی ہو، وہ جائیداد ہو، وہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے فتنے آ رہے ہیں میری طرف، تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. یعنی میں ایسی مجالس اختیار نہیں کروں گا جس سے فتنہ میری طرف منتقل ہونا شروع کرے. میں ایسی اولاد کو سر پہ نہیں چڑھاؤں گا کہ جو کل میرے لیے فتنہ بنے. میں مال کی اتنی باغ دوڑ نہیں کروں گا جو کل میرے لیے مصیبت بنے. یا رسول اللہ اس حال کے اندر میں دیکھوں گا میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا رسول کیا چاہتا ہے. جس کام سے اللہ راضی ہوگا، جس کام سے اللہ کا رسول راضی ہوگا، میں اس کام کو کرنے دوڑ پڑوں گا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ میری ذات کا فتنہ ہو، میری اولاد کا فتنہ ہو، میرے مال کا فتنہ ہو، یا کوئی اور فتنہ ہو. اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ وہ چھتری ہے اللہ رسول والی، اس کے سائے میں آ گیا تو بچ گیا، اس سے اگر ادھر ادھر ہوا تو گمراہ ہو جائے گا. تو حضرت علی یہ فارمولہ دے رہے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، جب پریشانیوں کا زمانہ آئے گا، جب حالات دیگر گو ہوں گے، جب مسلمان بالکل پتنگے اور پروانے کی طرح ڈگمگائے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، جب انسان کو کوئی جگہ سکون والی میسر نہیں ہوگی، جب انسان سکون کا متلاشی ہوگے، جگہ جگہ گھومے گا، جب یہ ایسے حالات آئیں گے، اس حالات میں کرنا کیا ہے؟ حضرت علی بتا گئے یا اللہ کی طرف رجوع ہوگا یا رسول اللہ کی طرف رجوع ہوگا. یعنی یوں بتا رہے ہیں یا قرآن کو اپنا راہبر بنانا ہے یا رسول اللہ کے فرمان کو اپنا راہبر بنانا ہے. اس دور کے اندر، اس چلتے ہوئے زمانے کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ مسلمان کتنے پریشان ہیں. چھوٹا مسلمان وہ بھی پریشان،
بڑا مسلمان وہ بھی پریشان، پیسے والا بھی پریشان، فقیر بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، بلکہ یوں اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ وقت کا حکمران بھی پریشان ہے، کوئی صدر ہے وہ پریشان، وزیر اعظم ہے وہ پریشان، کوئی میرے بھائی گورنر ہے وہ پریشان، اگر کوئی پولیس والا ہے وہ پریشان، کوئی ڈی پی او ہے وہ پریشان ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے وہ پریشان ہے، کوئی ایس ایچ او ہے وہ پریشان ہے۔ ہر آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی آزمائشوں میں سے نکل کر آگے جانا چاہتا ہے کہ سکون نظر آئے، مگر سکون نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم ہو یا وقت کا گورنر ہو یا وقت کا کوئی اور آدمی ہو، اگر کوئی چھوٹے سے مسلمان سے لے کر بڑے سے مسلمان تک، عورت سے لے کر مرد تک، آپ ان کی زندگی کا آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں، نہ وزیر اعظم قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، نہ گورنر چلنا چاہتا ہے، نہ عام مسلمان چلنا چاہتا ہے، نہ غریب قرآن سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا ہے، نہ بڑا مسلمان ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ زمیندار ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ تاجر ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ پیسے والا ایسا کرنا چاہتا ہے، نہ غریب ایسا کرنا چاہتا ہے۔ جب ایسے حالات بن گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی اتباع کو چھوڑ دیا، اس حال کے اندر میرے بھائی آپ سکون چاہتے ہیں، کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ سکون کو جتنا ڈھونڈنے کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے، آپ سمجھو گے ہو سکتا ہے پیسہ آئے گا، سکون ہوگا، گاڑی ہوگی، سکون ہوگا، پراپرٹی ہوگی، سکون ہوگا، بنگلے ہوں گے، سکون ہوگا، میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، میں پرسکون زندگی گزاروں گا۔ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے حیاتاً طیبہ کسے دیا جائے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر مرد ہے عورت ہے، دونوں کو اگر نیک اعمال کرنے کا شوق لگا، وہ نیک اعمال کرنے لگ گئے، اللہ کے حکموں پہ آ گئے، جب نماز کا حکم آیا نماز پڑھی، جب روزہ رکھنے کا حکم آیا روزہ رکھا، جب تلاوت کا وقت آیا تلاوت کی، جب میرے بھائی صدقہ خیرات کا حکم آیا اس کو پورا کیا، ہر دین کے حکم کو پورا کرتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، ہم ان کی زندگی کے اندر سکون لائیں گے، ہم ان کی زندگی میں اطمینان لائیں گے، ہم ان کی زندگی کے اندر راحت لائیں گے۔ پھر دیکھنا ہے تم نے کہ تم دیکھنے والے دیکھو گے یہ پریشان ہے، مگر حقیقت میں دل اندر سے مطمئن ہوگا۔ جو حضرت علی بتا رہے ہیں اگر فتنے آ گئے تو میں فتنے میں کدھر اور نہیں جاؤں گا، میں کسی سے اپنی آزمائش کو، اپنی ابتلا کو، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے نہیں رکھوں گا، مخلوق کے در پہ نہیں جاؤں گا، میں خالق سے رابطہ بحال کروں گا۔ میرے بھائی ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت کیا آئے گا؟ فرمایا سنو، مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، صحابہ اس چیز میں مبتلا نہیں تھے، صحابہ اس چیز کے پیروکار نہیں تھے، صحابہ اس چیز کے شہدائی نہیں تھے جس کا آج کا مسلمان ہے، آج کے مسلمان کا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ سب سے بڑا عورت ہے، یہ عورت کے پیچھے مسلمان بھاگے گا، یہ مال کے پیچھے مسلمان بھاگے گا، یہ زیب و زینت کے پیچھے بھاگے گا۔ جب اس چیز میں یہ مبتلا ہوگا اس کی زندگی سے سکون نکل جائے گا، اب یہ سکون کو تلاش کرے گا، سکون ملے گا نہیں، ملنے کی جگہ جو تھی وہاں گیا نہیں، جہاں سکون ملتا نہیں وہاں یہ بھاگ دوڑ کر رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا زہد فی الدنیا، فرمایا لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، بلکہ یوں ایک روایت میں آتا ہے زہد فی الآخرہ، فرمایا آخرت کو بلا دیا جائے گا اور دنیا کے اندر رغبت رکھی جائے گی، دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ لگائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسا زمانہ امت پر آنے والا ہے جس زمانے کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا نیکی کی بات کرنا برائی ہو جائے گی، برائی کی بات کرنا اچھائی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام کی مجلس میں، حضرت ابو ہریرہ اٹھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نالائق حکمرانوں کے آنے کی، اللہ جب نالائق حکمران آئے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے قبل ابو ہریرہ قبر میں اتر جائے، اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ دنیا سے اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ
ابو ہریرہ زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلا جائے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے مانگتا ہوں؟ نالائق حکمرانوں سے۔ میرے بھائی ابو ہریرہ جانتا تھا، ابو ہریرہ کے زمانے میں حکمران حضرت ابو بکر صدیق تھا، حضرت عمر تھا، اس زمانے میں علی اور عثمان حکمران تھے، ان کے زمانے میں پناہ نہیں مانگی جا رہی۔ وہ تو خلافت راشدہ کا ایک ایسا دور گزرا، ایک ایسا زمانہ گزرا جو تاریخ لکھ کر چلی گئی، نہ ایسا دور بعد میں آیا، نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں پناہ، کس سے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا میں نالائق حکمرانوں کی اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہہ دی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو ہریرہ جب نالائق حکمران آئیں گے ان کے آنے کی علامت کیا ہوگی؟ کس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ نالائق حکمران ہے؟ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے جس سے آپ صحابی رسول ہو کر پناہ مانگ رہے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے واضح کر دیا وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا۔ سنیے میرے مسلمان بھائی، دل کے کان کھول کر سنیے، آیا وہ زمانہ اب تو نہیں ہے کیا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آیا وہ زمانہ تو نہیں آ گیا جو ابو ہریرہ 1400 سال پہلے جس سے پناہ مانگ کر چلے گئے؟ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ وہ جو زمانہ آئے گا نالائق حکمرانوں کا زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اندر علامات آپ بتائیے، علامتیں کیا ہوں گی؟ ابو ہریرہ پہلی علامت بتاتے ہیں، فرمایا لوگ اپنے رشتہ داروں کو حقوق کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، ان پہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے، آپس میں ناچاکیاں عام ہو جائیں گی۔ آپ اس دور کو دیکھیے، اس دور کو دیکھیے، اس دور میں اور اس میں فرق آئے گا۔ اس دور کے مسلمان کو دیکھنا ہے، اس دور کے مسلمان کو دیکھنا ہے، یہ چیز کہ رشتہ داروں کے حقوق پائمال ہو، ان میں ڈنڈی ماری جائے، اس میں دو نمبری کی جائے، ان کے ساتھ خیانت کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کے ساتھ بربریت کا معاملہ کیا جائے، یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ رشتہ دار سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، چچا اور آپس میں بتیجا ناراض ہے، ماموں اور بھانجا ناراض ہے، خالہ بھانجی سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے۔ آج دیکھ لیے رشتہ دار آپس میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی کسی اور کام کی نہیں، لڑائی کسی اور بات کی نہیں ہے، لڑائی کوئی دین کی نہیں ہے۔ دین کے لیے کوئی کسی سے خفا نہیں، کوئی کسی سے خفا ہوتا اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اس نے نیکی کا کام چھوڑ دیا، میں اس سے بولتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، نہیں یہ لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ زمین میری ہڑپ کر گیا ہے، یہ میرا فلاں حق کھا گیا ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا ہے، یہ فلاں جگہ ڈنڈی مار گیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا۔ اس پہ آپس میں چپکلش ہے، دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہیں۔ تو فرمایا سنو، جب ایسا دور آئے تو سمجھ لینا نالائق حکمران اوپر آ چکے ہیں۔ دیکھ لینا جب رشتہ داروں کے حق میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، جب رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہو فلاں آدمی فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہا، آپ کا یہ گاؤں ہوتا ہے، آپ کی بستی ہوتی ہے، آپ کا محلہ ہوتا ہے، آپ کے قرب و جوار کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں، مگر مسلمان ٹس سے مس نہیں، مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مسلمان کی سلو کرانے کے لیے، مسلمان میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، مسلمان میں اتفاق قائم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ تماشا بنتا ہے، تماشبین بنتا ہے، مذاق کرتا ہے، کہتا ہے لڑنے دو، جب دو لڑیں گے میں ابلیس بن کر، میں شیطان بن کر تماشا دیکھوں گا۔ مگر وہاں دیکھیے جب صحابہ کرام کا دور تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعرات کا دن ہے، حضرت ابو ایوب سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے، صحابی کا عمل میرے لیے حجت ہے، میں نے صحابہ کو اپنا راہبر، میں نے ان کو اپنا رہنما مانا ہے، اس لیے کہ قرآن مجھے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیروکار بنو، جو وہ کام کر گئے وہ مجھے کرنا ہے، میں نے ان کی اقتداء کرنی، میں نے یہ نہیں دیکھنا فلاں ناراض ہے، فلاں خوش ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، نہیں میرے بھائی، کالے سفید کو نہیں دیکھنا، دیکھنا کس کو ہے؟ صحابی کو دیکھنا ہے، وہ صحابی ابو ہریرہ ہو، وہ حضرت بلال ہو، وہ حضرت ابو بکر ہو، وہ حضرت عمر ہو، صحابی کوئی بھی ہو، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، وہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ آئیے ابو ہریرہ کے در پہ جاتے ہیں، ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے نالائق حکمرانوں کا دور ہوگا، ان کی علامت پہلی کیا بتائی؟ رشتہ داروں کے حقوق میں ڈنڈی ماری جائے گی، ان کو حقوق کو پائمال کیا جائے گا، ان کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ جب یہ زمانہ آیا تیرا اپنا عمل کیا ہے؟ آئیے اس عمل کو دہراتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جمعرات
رات کا دن ہے، شام کا وقت ہے، ابو ہریرہ آئے، لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ پہنچنے کے بعد لوگوں پہ نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا وہ سنیے ابو ہریرہ کا، فرمایا لوگوں میں یہاں وعظ کہنے کے لیے آیا ہوں، نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، قرآن سنت سنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ رسول کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے کوئی اللہ رسول کی بات رکھوں، کوئی دین کی بات رکھوں، اب میری پہلی بات سن لو، اس مجلس میں وہ آدمی نہ بیٹھے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے۔ صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارا پی جاتا ہوں، میں اس کے بعد روٹیاں کھاتا ہوں، میں اس کو اپنا بھائی دوست کہہ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں؟ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے جس نے کسی، بولو بھائی، کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آواز لگائی، کوئی نہیں اٹھا۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس سے قبل کہ میں واعظ و نصیحت شروع کروں، میری مجلس سے وہ اٹھ جائے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز لگائی، تیسری مرتبہ کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مجلس کو برخاست کیا۔ آج تو میرے بھائی ڈنڈا پکڑ کے سر پہ کھڑا ہو، پھر بھی آج کا مسلمان نہیں مانتا، یہ کہتا ہے میں کس سے ناراض ہوں؟ جی میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے نکل جاؤ۔ مسلمان کے دل میں خوف تھا، وہ اٹھا اور اپنی پھوپھی کے گھر جو 2 سال سے ناراض تھی، 2 سال سے پھوپھی ناراض تھی، اس کے گھر میں پہنچا، پھوپھی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں۔ پھوپھی حیران رہ گئی کہ 2 سال کی ناراضگی اچانک کس کو کیسے خیال آیا۔ اب وہ پھوپھی پوچھتی ہے کہ بیٹا اچانک تم کیسے آ گئے؟ تم تو مجھ سے ناراض تھے 2 سال سے۔ آئے ہائے ہائے، عمل ہے عمل، من عمل صالحا من ذکر او انثی، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اللہ کہہ رہے عمل ایسے نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً ایسے نہیں ملے گی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری اور آپ کی، اگر اس گمنڈ پہ آپ رہو کہ ایسے ڈرامے بازیاں کر کے مر گئے، نہیں کوئی ہونے والا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ اعمال کرو، وہ اعمال جو صحابہ نے کیے، تب جان چھوٹے گی۔ اس عملوں سے کوسوں دور اور پھر کہو کہ میرا معاملہ ایسے ہو، نہیں، اللہ کے ہاں ادھیر نگری نہیں ہے، وہاں انصاف ہے، انصاف۔ جی میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھے ہوئے قطع رحمی کر رہے نکل جائے۔ نوجوان اٹھا بوبی کے پاس، معافی مانگی، بھتیجے کیسے خیال آیا؟ فرمایا آج صحابی رسول ابو ہریرہ کی محفل میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ جو رشتہ داروں کو ناراض کیے وہ جب تک راضی نہیں کرے گا وہ میری مجلس میں نہ آئے، اٹھ جائے۔ بات یہ پتہ چلی نا، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے واعظ و نصیحت، یہ ہے تنبیہ، یہ ہے ترغیب، یہ ہے ترہیب، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سانپ مار کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں سارے کہ یہ دیوس ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، حقوق ضائع کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے، ان کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کون کس کا حق غصب کر کے بیٹھا ہے، کسی کو جوں تک نہیں رینگتی، کوئی کسی کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، بات ایسے بھی نہیں کرتا کہ مجلس میں بیٹھے 2 اور 2 4 بیٹھے تو کم از کم حق کی بات تو کہہ دوں، پرایا حق تو ضائع نہ کر بیٹھوں۔ نہیں میں نے چائے کی پیالی پی ہے نا جی، میں نے سگریٹ اس سے پیا ہے نا جی، یہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آیا ہے نا جی، اس نے مجھے پیپسی پلائی ہے نا جی۔ یہ دیوس چاہے غلط ہے، یہ چاہے ظالم ہے، چاہے یہ 2 نمبر ہے، میں نے تو اس کی سائیڈ لینی ہے کہ میں نے اس کے گھر میں ککڑ کھا لیے، مرغے کھا لیے، میں نے یہاں اس کے یہاں بریانیاں اڑائی ہیں۔ آج ایسے ہوتا ہے، فیصلے کہاں ہو، حق کہاں واضح ہو؟ یہ حق صحابی واضح کر رہا کہ میری مجلس میں وہ گنہگار۔ اور میں ایک بات اور کہوں، آپ روزانہ نماز پڑھتے